قدیم دور میں دجلہ اور فرات کے درمیان ایک قوم رہتی تھی جسے سمیری کہتے تھے۔ یہ باب العراق کی قدیم قوم تھی۔ باب القدیم عراق کا نام جس کے معنی باب ایل یعنی خدا کا دروازہ ہے۔ عرب اسے مابین النہرین بلاد الرافدین کہتے تھے۔ یونانی اسے میسوپوٹیمیا یعنی دو دریاؤں کے درمیان کا علاقہ کہتے تھے۔ بابل کے شمال دجلہ سے اوپر کی جانب نینوا، جبکہ نینوا کے جنوب اور دجلہ کے قریب آشور واقع ہے۔ انہیں علاقوں میں سامی نسل آشوری نفتی رہتے تھے۔ 2300 قبل مسیح میں اکادمی بادشاہ ساراغون اول بابل پر حملہ کرتا ہے اور وہ اپنی اکادمی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس کے 200 سال بعد 2300 قبل مسیح میں شام کے پہاڑی اموری عرب جو اردن اور شام کے درمیان رہتے تھے حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے ہی ہم نسل لوگوں سے سلطنت چھین لیتے ہیں۔ ان اموری بادشاہوں میں سب سے بڑا نام حمورابی کا ہے جو دنیا کا سب سے پہلا قانون دان اور فلسفی تھا۔ اس کے قوانین کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیروکار تھا۔ حمورابی کے چند قوانین یہ ہے: اگر بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا اس پر ہاتھ اٹھائے اس کی سزا موت ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ زانی مرد اور خواتین کو سمندر برد کر دیا جائے۔ اگر کسی کسان کی طرف سے اس کے ہمسائے کے کھیت خراب ہوئے تو وہ اسی کھیت کو اس ہمسائے کے حوالے کرے۔ یہ وہ قوانین ہے جسے ریکارڈر اب حمورابی کہتے ہیں۔ حمورابی کے بعد مختلف حکمرانوں نے بابل پر حکومت کی۔ بابل پر سب سے طویل حکمرانی سامیوں کی رہی ہے۔ اس کے بعد نیوفلسر حاکم رہا جو 660 سے 610 تک رہا۔ اس کے بعد بخت نصر نے بابل کا تخت سنبھالا۔ بخت نصر کے ساتھ ایرانی مادی میڈیا کا بادشاہ بھی تھا جس کا نام کیا کسارا تھا۔ اس کی بیٹی امینہ بخت نصر کی بیوی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیا کسارا کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ بخت نصر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بابل منتقل ہوئی تو افسردہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن بخت نصر اس سے افسردہ رہنے کی وجہ پوچھی تو امینیہ نے جواب دیا، جہاں میں رہتی تھی وہاں سرسبز پہاڑی ابشاریں تھی اور درخت وغیرہ تھے، یہاں دور دور تک کچھ نہیں سوائے چٹیل میدان کے اور دو دریاؤں کے۔ یہ سن کر بخت نصر نے ماہر تعمیرات کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ منصوبہ رکھ دیا۔ ماہر تعمیرات نے اسے قبول کیا اور افرادی قوت کا مطالبہ کیا، لہذا بخت نصر نے فوج بھیج کر آس پاس کے علاقوں سے مختلف قسم کے افراد قید کر کے لائے۔ اس کے بعد تانبا لوہا نکالنے کا کام شروع ہوا۔ اب ماہر تعمیرات برج بناتے، ان برج و ستون کو اینٹوں اور سیسا پگھلا کر مضبوط کرتے جاتے۔ اس کے بعد منزل کی چھت پر ان کے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر اس کی تہ بنائی جاتی۔ اس طرح کئی منزل بنائے گئے جو قریباً 400 فٹ بلند تھے۔ اس میں درجہ بدرجہ کیاریاں بنائی گئی۔ ان میں ایشیا بر سے پھل پھول اور مختلف قسم کے درخت لگائے گئے۔ اس کے بعد سیسا پگھلا کر چاروں طرف تالاب بنائے گئے۔ تالاب بنانے کے بعد اب پانی کو اتنی بلندی پر پہنچانا سب سے مشکل تھا۔ اس کے لیے پنچکی بنائی گئی۔ نمرود کے دور بابل کے قلعے کے اندر دریائے دجلہ و فرات کا پانی گزرتا تھا، چنانچہ یہ عمارت دجلہ اور فرات کے عین وسط میں بنائی گئی تھی۔ فرات کے کنارے چرخیاں نکالی گئی، وہاں سے پانی تالاب میں منتقل ہوتا، پھر وہاں سے یہ پانی عمارت کی بلائی منزل تک پہنچتا۔ ہر منزل پر تالاب بنے ہوئے تھے اور جب وہ تالاب بھر جاتے تو پانی آبشار کی شکل میں نیچے گرنے لگتا۔ جب ہوا کے جھونکوں سے درخت ہلنے لگتے تو محسوس ہوتا جیسے پوری منزل ہل رہی ہو۔ یہ منزل 400 فٹ بلند اور 350 فٹ چوڑائی میں بنائی گئی تھی۔ اس کی فصیلیں اس قدر چوڑے بنائے گئے تھے کہ 4 گھوڑے ایک ساتھ ان فصیلوں پر دوڑ سکتے تھے۔ اس عمارت کے ساتھ 5 اور چھوٹے چھوٹے اسی طرز کے عمارت بنائے گئے تھے۔ ان تالاب اور باغات کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا جیسے یہ ہوا میں معلق ہے، اس لیے انہیں معلق باغات کہتے تھے۔ یہ باغات دنیا کے عجائبات میں دوسرے نمبر پر تھے۔ بخت نصر کا بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تباہ کرنا۔ 685 قبل مسیح میں بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کرتا ہے اور کئی ہزار اسرائیلیوں کو قتل کرتا ہے۔ 70,000 اسرائیلی قید کیے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں میں دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں جن کے نام عزریا، میشائیل، حنانیہ وغیرہ۔ یہ انبیاء کے وارث تھے۔ ایک روز بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، سو وہ دربار میں تمام نجومیوں اور کاہنوں کو بلواتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس پر نجومیوں اور کاہنوں نے پوچھا، جب تک آپ ہمیں اپنا خواب نہیں بتائیں گے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ اس پر بخت نصر نے کہا کہ میں وہ خواب بھول گیا ہوں، اگر 3 دنوں میں تم لوگوں نے مجھے خواب کی تعبیر نہیں بتائی تو سب کو قتل کر دوں گا۔ سب پریشان یہاں وہاں بھاگنے لگے اور بڑے بڑے نجومیوں سے رابطے کرنے لگے۔ ایک نجومی روتا ہوا قید خانے کے قریب سے گزر آتا کہ کسی نے آواز نکالی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا۔ اس پر وہ نجومی پلٹا اور کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں ایک خوبصورت نورانی چہرے والے نوجوان کھڑا ہے، اس کے ساتھ 3 دوست اور بھی ہے۔ نجومی اگلے
اگلے دن صبح دانیال علیہ السلام کو دربار میں ساتھ لاتے ہیں۔ بخت نصر پوچھتا ہے بتاؤ نوجوان تم میرے خواب کے متعلق کیا جانتے ہو، اور اگر نہ بتا سکے تو سر قلم کر دوں گا۔ اس پر دانیال علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ تم نے خواب میں ایک انتہائی بلند بت کو دیکھا جس کا سر بادلوں میں تھا جو پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ جب بخت نصر نے یہ سنا تو چونک گیا اور کہا ہاں بالکل ایسا ہی دیکھا تھا۔ پھر کہا کہ اس کا سر سونے کا، سینہ پیتل کا، پیٹھ تانبے کا، گھٹنوں سے پنڈلیوں تک لوہے کا اور اس کے پیر مٹی کے بنے تھے۔ پھر آسمان سے ایک پہاڑ نما چٹان بت سے ٹکراتا ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس کے ذرے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور بت کی جگہ ایک چٹان لے لیتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر مزید چونکا اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ بخت نصر نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بعد بہت سے حکمران آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ سونے کے سر سے مراد اس ملک کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوبصورت بھی ہوں گے۔ سینہ پیتل سے مراد اس کے بعد کے لوگ کم خوبصورت ہوں گے اور ان کی حکومت زیادہ دیر تک ہوگی۔ تانبے سے مراد اس پر کم خوبصورت لوگ اور عارضی حکومت قائم ہوگی۔ لوہے سے مراد جنگجو لوگ اس ملک پر مسلط ہوں گے۔ پیر مٹی سے مراد کمزور لوگ جو اسے ختم کر دیں گے۔ چٹان سے مراد ایک نبی آئے گا، اس کے لوگ یہاں آ کر سب کو تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے حکومت کریں گے۔ اس کے بعد بخت نصر دانیال علیہ السلام کو اپنا مقرب خاص بنا دیتا ہے۔ 562 قبل مسیح میں بخت نصر مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس قابل نہیں رہتا کہ حکومت کو سنبھال سکے۔ 540 قبل مسیح میں سائرس اعظم خورس کو روش بابل کا بادشاہ بنتا ہے۔ یہاں اکادمی کلدانی اشوری سلطنت کا اختتام ہوتا ہے اور میڈیا کے حکمرانوں کا اقتدار شروع ہوتا ہے جو آریہ ایرانی نسل کے لوگ تھے جنہیں بخا منشی کہتے تھے۔ خورس اعظم دانیال علیہ السلام کو بطور مشیر اپنے پاس رکھ کر باقی بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں بساتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کرتے ہیں۔ دانیال علیہ السلام بابل کے خط میخی کا ترجمہ کرتے ہیں جو سامی اور سومیری زبانوں میں کنندہ کیے ہوئے تھے جن میں حمورابی کے قوانین بھی تھے۔ بخت نصر کو بخت رشا بھی کہتے ہیں۔ مورخین کے مطابق وہ نمرود کلدانی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جو اشوری آرامی بھی کہلاتے تھے۔ کچھ نے نمرود کو نفتی لکھا کیونکہ نبیت ماش بن ارم بن سام کی اولاد سے تھے۔ اشور اور ماش آپس میں بھائی تھے۔ یہ ارم کی وجہ سے آرامی زبان بولتے تھے جو عربی زبان کی ایک شاخ ہے۔ بخت نصر نے ابو اجداد میں اشور بنی بال نے نیو اشوری سلطنت کی بنیاد رکھی جسے بنی اشوری سلطنت بھی کہتے ہیں۔ اشوریوں کو مستشرقین یعنی ور مشین بھی لکھتے کیونکہ اشوری ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔